قانون ہے. اور یاد رکھیے دین اسلام فی نفس ہی ایک قانون ہے. دین قانون ہے. ہمارا اسلام مذہب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. آپ قانونی لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قانون اور مذہب میں کیا فرق ہو سکتا ہے. دین قانون ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ان المذہب اسلام نہیں آیا قرآن میں. اگر آیا تو مجھے تو سمجھا دے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی دین الاسلام دینا فلن یقبل منہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین اسلام کے علاوہ کچھ آیا, اللہ فرماتا ہے میں وہ قبول نہیں کروں. وہ قبول نہیں ہے. تو ہمارے پاس دین ہے. اور جہاں تکلیف ہے, آپ جدید عہد کے لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جدید ٹوٹی پھوٹی میں بھی پڑھ دیکھ لیتا ہوں. عہد جدید کو جہاں تکلیف ہے, ہمیشہ سے ہے ویسے تو, لیکن عہد جدید کی فلسفیات میں, نظریات میں, عقائد میں جہاں تکلیف ہے وہ دین سے ہے, اسلام سے نہیں ہے. مذہب اسلام سے کوئی تکلیف نہیں ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں 30 برس کا ٹوٹا پھوٹا جو مطالعہ ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو گواہی کے دے کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کسی یہودی کو, کسی عیسائی کو, کسی ہندو کو, کسی سکھ کو, کسی بدھ مت کے ماننے والے کو, کسی ڈاؤ مت کے ماننے والے کو, کسی کنفیوشس مت کے ماننے والے کو, کسی مت جس کی مت ماری گئی ہے اس مت کے ماننے والے کو, they have no question for the religious Islam. مذہب اسلام پہ کوئی بات نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں go ahead, do it, پڑھ لیجیے, nothing to do with the نماز پڑھ. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اسے پڑھ لیجیے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یورپ میں آپ کو معلوم ہے ہزاروں چرچ, مجھے کچھ عرصہ وہاں 6-7 برس رہنے کا موقع ملا, ہزاروں مسجدیں قائم ہوگی, چرچ فیل ہوئے. چرچ بیچ کر انہوں نے مسجدیں بنوائی ہیں لوگوں کو. دارالعلوم بنا ہوا, ڈیوزبری میں بہت بڑا دارالعلوم ہے, لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کہا ہے ان کو جس کے رکھوالے آپ ہیں, قانون. جس دن آپ یہ بات پکڑ لیں گے نا جی, اس دن آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے. قانون اسلام سے مسئلہ ہے, دین اسلام سے مسئلہ ہے. دین کیونکہ قانون ہے, ایک پورا ایک فنامنا ہے, ایک دائرہ کار ہے جس کے اندر کھیلنا ہے ہر مسلمان کو. اس کے باہر آؤٹ آف لمٹ جا کے یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. سر آئی ایم سوری. آپ کی لبرلائزیشن, آپ کی جنریشن وائز لبرلائزیشن کی گئی ہے. اور یہ مذہب ہے, ہر کسی کا اپنا مذہب ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی, مذہب کسی کا بھی ہو سکتا ہے, دین کسی کا ہر کسی کا نہیں ہوتا. دین ایک ہے, اللہ نے دیا ہے, اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمے. یہ مولوی کے ذمے لگا کر ہم نے بھی ظلم کیا, آپ نے بھی کیا, یہ زیادتی کی ہے. مولوی کو ٹھیکیدار بنا دیا مذہب کا, اور خود نکل کے بھائی ہم تو گناہ گار لوگوں نے روزی روٹی کمائیں گے. آپ اللہ کو یہی جواب دیں گے؟ آپ کے ذمے معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. میں نہیں کہتا آپ قرآن پڑھا کیجئے, کتاب قانون وہ بھی ہے, اس کو بھی پڑھ لیجئے. تیرے پسند کی چن کر کتاب لایا, وہ پڑھ لیجئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور کہا رب نے فرشتوں کی جماعت سے کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا میں اپنے رسول بنانے جا رہا ہوں. ذرا توجہ رکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین پر اپنے رسول بنانے جا رہا ہوں. نہیں, جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر اپنا نائب بنانا جا رہا ہوں. اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے اولاد آدم کو اکرام عطا کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم نے رسول کو اکرام عطا کیا. نہیں, کرمنا بنی آدم, بنی آدم اولاد آدم کو اکرام عطا کیا. بنیاد دو تھی, وجہ ایک تھی. وجہ ایک, بنیادیں دو. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے نفاذ کے لیے ایک آخری نبی جو بھیجنے کا پلان اپنے عالم اخفاء میں رکھے ہوئے ہیں, جس کو کسی پر کوئی منظر شہود پر نہیں ہے. وہ آدم کو معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے, کسی نبی کو معلوم نہیں. اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا, ایک نبی آئے گا. اگر تم اس وقت موجود ہو تو تم بھی اس کی گواہی دینا, اس کی مدد کرنا.
اور انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، اگر ہم ہوئے تو ہم کریں گے. لیکن بنی نوع انسان سے کہا کہ جب بھی وہ نبی ہو اور وہ نبی چلا بھی جائے تم اس کے ساتھ رہو گے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا تھا. ہم اپنے نبی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. میرا نبی کاہے کے لیے آیا؟ ذرا غور فرمائیے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. مذہب